الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز کے 18ویں سبق کا عنوان ہے بیٹا ابو القاسم کی بات مان لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف مسلمانوں پر شفیق اور مہربان تھے بلکہ جو آپ پر ایمان نہ لائے تھے ان کے ساتھ بھی عمدہ سلوک کرتے تھے۔ ایک یہودی لڑکا جس کا گھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، آپ کے چھوٹے چھوٹے کام کر دیتا، آپ کے لیے وضو کا پانی رکھ لیتا، کسی کو کوئی پیغام بھیجنا ہے تو وہ پیغام لے کے چلا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے مسجد کی طرف یا باہر کی طرف جب جاتے تو نعلین مبارک آپ کے سامنے کر دیتا۔ اس لڑکے کی نام کی وضاحت روایت میں نہیں آئی ہے۔ ایک مرتبہ وہ یہودی لڑکا بیمار ہو گیا اور کئی روز تک آپ کی خدمت میں نہ آ سکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ لڑکا جو صبح و شام میری خدمت کے لیے حاضر ہوتا تھا چند دنوں سے نظر نہیں آ رہا، اس کے بارے میں معلوم کروایا کہ وہ کہاں ہے۔ آپ کو بتایا گیا کہ وہ تو بیمار ہے اور گھر پر آرام کر رہا ہے۔ کائنات کی مصروف ترین ہستی کو جب معلوم ہوا کہ ان کا چھوٹا سا خادم بیمار ہے تو اس کے یہودی ہونے کے باوجود تیمارداری کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ سنہری حدیث جسے میں آپ سے بیان کرنے جا رہا ہوں، آپ اس میں بڑا خوبصورت واقعہ پائیں گے۔ اس کے راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اسے امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح البخاری میں روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول جب اس کے گھر پہنچے تو اس یہودی لڑکے کا باپ بھی گھر میں موجود تھا۔ اس بچے کی خوش قسمتی کے کیا کہنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لائے ہیں۔ یہ چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں، اس سے شفقت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اس کا حال پوچھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ اس بچے کا آخری وقت آ چکا ہے اور اس پر نزاع کا عالم طاری ہے۔ ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں سے محبت اور خیر خواہی ملاحظہ کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ یہ لڑکا دنیا سے جا رہا ہے، ہو سکے تو اسے عذاب جہنم سے بچانے کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ اس کی زندگی کا چراغ گل ہونے سے قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کو مخاطب کیا اور فرمایا، یا فلاں قل لا الہ الا اللہ، اے بچے لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ اس لڑکے نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو آنکھیں کھول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو دیکھا، پھر اپنے باپ کو تلاش کیا۔ آپ اس سے فرما رہے تھے، کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ اس لڑکے نے اپنی کروٹ بدلی، اپنے چہرے کو اپنے قریب کھڑے ہوئے باپ کی طرف موڑ دیا اور ایسی نظروں سے دیکھنے لگا جیسے کہ وہ اجازت چاہتا ہو۔ اس کا باپ اللہ کے رسول پر ایمان نہ لایا تھا مگر وہ جانتا تھا کہ یہ سچے نبی ہیں۔ اپنے بیٹے سے کہنے لگا، ابو القاسم کی بات مان لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرو۔ اس کے باپ نے جیسے ہی اجازت دی، لڑکی کے ہونٹوں سے آواز آنے لگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ادھر اس کی زبان سے یہ کلمات نکلے اور ادھر اس کی زندگی کی آخری سانسیں چلنے لگی اور اس نے چند آخری سانسیں لی اور اس دار فانی سے رخصت ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر سے باہر تشریف لائے۔ آپ مطمئن ہیں،
آپ اللہ کا شکر، اللہ کی حمد اور تعریف بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، اس اللہ کا شکر جس نے میری وجہ سے اس لڑکے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، اس لڑکے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1356۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں، ذرا غور کیجئے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اعلیٰ اخلاق والے ہیں، آپ کتنے رحیم اور مشفق ہیں کہ آپ مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ کافروں اور یہودیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ بدر کے قیدی آئے تو حکم دیا کہ ان کو اچھا سے اچھا کھانا کھلانا، اگر مریض ہے تو اسے تیمارداری کرنا، اور انسانیت کی فلاح اور اس کی عزت و احترام اس حد تک ہے کہ آپ کے سامنے ایک جنازہ گزرا تو آپ جنازے کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ محسن کائنات نے فرمایا کیا یہ انسان نہیں؟ ایک دوسری حدیث کے مطابق اس وقت تک کھڑے رہے جب تک کہ وہ جنازہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1312۔ یہودی لڑکا آپ کا خادم تھا، یہودی لڑکا آپ کا خادم تھا، وہ کوئی امیر کبیر شخص نہ تھا اور نہ ہی کسی قبیلے کا سردار تھا۔ آپ کائنات کے باسیوں کو، پورے نوع انسانی کو عملی سبق دینا چاہتے ہیں کہ اسلام میں اخلاق کس کو کہا جاتا ہے۔ اگر چھوٹا آدمی بھی بیمار ہو تو اس کی تیمارداری ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرما رہے ہیں صلو علی اخیکم، اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھو، یہ مسلمان ہے، اس کو آپ جنت کی بشارت پہلے ہی دے چکے ہیں۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے میری وجہ سے اسے جہنم سے بچا دیا۔ سنن الکبریٰ للنسائی 356۔ ناظرین، یہ ہمارے نبی، پیارے نبی اور رسول ہیں جو لوگوں کو جہنم سے بچا کر بہت خوش اور مطمئن ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے تو آپ کی جو کیفیت ہوتی ہے اسے سورہ کہف آیت نمبر 6 میں پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، آپ شاید ان کافروں کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اس غم سے کہ یہ لوگ اس قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ہمارے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے اعلیٰ اخلاق کا حامل بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔